السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا کل رحمت عالم کا درس شروع ہوا تھا، آج اس کتاب کا دوسرا درس ہے اور ہماری کتاب کا سبق کا نام ہے پیغمبروں کا سلسلہ۔ تمہارے خدا نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب سے پہلے جس انسان کو بنایا اس کا نام آدم علیہ السلام ہے۔ انہی آدم سے یہ سارے آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ساری ذریت جو ہے آدم کی ذریت کہلائی جاتی ہے۔ یہ ساری ذریت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی۔ انہی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس چیز کو بھی جاری کیا کہ لوگوں کو سکھانے اور ان کو برائیوں سے روکنے کے لیے اپنے قاصدوں اور پیغمبروں کو بھیجا، جو ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور اب آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ حضرت یعنی ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی یہ پیغمبری کا سلسلہ جاری رہا، اور ہمارے نبی آخری نبی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزرے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ذریت کو پھیلایا، ان میں سے بہت سے نبی پیدا ہوئے، جن میں سے ایک نبی نوح علیہ السلام تھے۔ ان کی اولاد میں سب سے بڑے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس وقت یہ عراق کے ملک میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے اور وہی بڑے اور جوان ہوئے، یعنی وہاں ہی بڑا بھی ہوئے اور جوان بھی۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دل میں غور کیا کہ کیا یہ ستارے خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جیسے ہی رات ختم ہوتے ہی صبح کا تڑکا ہونے لگا، ستارے جلملانے لگے، اور جب سورج نکلا تو وہ بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ یعنی بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو کبھی وہ لوگ کیونکہ چاند، سورج، تاروں وغیرہ کی پوجا کرتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب غریب انداز میں دعوت دی، کہا کہ کیا یہ ہمارے یعنی معبود ہو سکتے ہیں جبکہ ان پر کسی نہ کسی کا غلبہ ہو جاتا ہے، یا کسی نہ کسی چیز کا غلبہ ان پر ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ ایسی فانی ہستیوں سے تو میں دل نہیں لگاتا۔ پھر رات آئی اور چاند پر نظر پڑی تو خیال کیا کہ شاید اس کی روشنی میں خدائی کا جلوہ ہو، لیکن جب وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو پھر اٹھے کہ میرے پروردگار نے اگر مجھے راہ نہ دکھائی تو مجھے سچائی کا راستہ کبھی نہ مل سکے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے راستہ نہ دکھایا تو مجھے کبھی سچائی کا راستہ نہیں مل سکتا۔ اب خیال ہوا کہ اچھا، سورج کی روشنی تو سب سے بڑھ کر ہے، کیا یہ ہمارا دیوتا
نہیں ہو سکتا، لیکن شام کی تاریکی نے اس بڑی روشنی کو بھی جب بجھا دیا، تب ان کے دل سے آواز آئی کہ میرے پروردگار کا نور تو وہ نور ہے جس کو اندھیرا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب صبح سویرے اٹھے، جب سورج کو دیکھا تو لگا شاید یہی میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں دعوت تھی، اپنی قوم کو سمجھانا تھا کہ یہ ہمارے یعنی پالنہار نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان پر کسی نہ کسی کا غلبہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اسی خدا کو مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمین اور ان جلموں کو پیدا کیا، پھر لوگوں سے پکار کر کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ دین کو چھوڑتا ہوں۔ پھر لوگوں سے کہا جو تم ان چیزوں کو اللہ سے شریک ٹھہراتے ہو، اس لیے میں تمہارے ان مشرکانہ معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور ہر طرف سے مڑ کر اس ایک خدائے برحق کے آگے سر جھکاتا ہوں، یعنی ان سب کو چھوڑ کر میں اپنے رب ایک اللہ کی طرف اپنا سر جھکاتا ہوں۔ خدا نے ان کو پیغمبر بنایا اور آسمان و زمین کی حقیقتوں کے دفتر ان کے سامنے کھول دیے، اور دنیا میں توحید کا پیغام سنانے کے لیے ان کو مامور کیا۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو پیغمبری عطا کی اور وہ پیغمبر بنی۔ انہوں نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام سنایا کیا پیغام دیا ان کو؟ ان کے کانوں میں یہ بالکل نئی آواز تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے، اور ایک دن موقع پا کر ان کے بت خانے میں جا کر ان کی پتھر کی مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور وہ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے اور سب بتوں کو توڑا، یہ ان کو موقع ملا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے ان کے لیے یہ سزا تجویز کی کہ وہ آگ کے اولو میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ جب واپس آئے وہ لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو توڑا ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا تجویز کی کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ امتحان کا موقع تھا، مگر ان کی ثابت قدمی کا وہی حال رہا۔ ادھر ان کا آگ میں پڑنا تھا کہ آگ بجھ کر ان کی جان کی سلامتی کا سامان بن گئی۔ جب ان کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، تو ان کو جب آگ میں ڈالا گیا، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا سلام یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا اس واقعے کو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف رخ کیا۔ جب بادشاہ نمرود نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، تو پھر آپ نے شام اور مصر کے علاقوں کی طرف سفر کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائے، اور وہاں کے بادشاہوں کو توحید یعنی خدا کا ایک ماننا اور کہنا کا واز سنایا۔ اور جب کہیں یہ آوازیں سنی نہ گئی تو عرب کے صوبے حجاز میں چلے آئے۔ آپ علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے جب آپ کی دعوت کو نہیں سنا، تو پھر آپ صوبے عرب کے ایک صوبے میں جس کا نام حجاز ہے وہاں داخل ہوئے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے دیے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسحاق تھا اور دوسرے کا نام اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اسحاق کو شام کے ملک میں اور اسماعیل علیہ السلام کو حجاز میں آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کو حجاز میں آباد کیا، وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ دوسرے بیٹے کو شام میں آباد کیا، وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ کعبہ حجاز کا ملک ان دنوں آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ ان دنوں حجاز کا ملک جو تھا بالکل غیر آباد تھا، وہاں کوئی رہتا نہیں تھا۔
لیکن یہ شام کا اور یمن جو ہے وہ ملک آباد تھے۔ شام سے یمن کو اور یمن سے شام کو جو بیاپاری اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے۔ جو شام اور یمن کی طرف جو تجارتی سفر کیا کرتے تھے لوگ، وہ اسی راستے سے کیا کرتے تھے جہاں حجاز تھا۔ اس لیے حجاز میں آنے جانے والے سوداگروں کا تانتا لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز کی زمین میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا اور اس گھر کا نام کعبہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے وہاں حجاز میں ایک گھر بنایا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ ہمارے سبق کے اس درس کے ریگارڈ کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ ان کو ذہن نشین کریں گے۔ نمبر 1 سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ آپ کو پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جو آپ جس علاقے میں تھے وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ یعنی عراق کا بادشاہ کون تھا؟ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کون سی سزا تجویز کی؟ یہ اور ایک سوال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے کون سے صوبے کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا؟ اور ایک سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں آباد کیا؟ اور ایک سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو کس ملک میں آباد کیا؟ تو یہ سوالات ہیں۔